السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کا ایک مضمون اردو زبان کا کردار اور ہم اردو والے راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اردو ہندوستان کی ایک بڑی زبان ہے، اس کی شیرینی اور نفاست کا کیا کہنا۔ اس کے بعض الفاظ، جملے اور اشعار تو اتنے اچھے اور تہذیب والے لگتے ہیں کہ دشمن بھی اسے بولنے اور پڑھنے کے لیے مجبور ہیں۔ مثلا تشریف رکھیں، پہلے آپ کیا نوش فرمائیں گے؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ انقلاب زندہ باد، شہید اعظم آفرین، مقدس رشتے، بے نظیر لاجواب، ایوان بالا، تہو بالا، خونی رشتے، تعلقات، مخالفت، جذبات، رجحان، تحریک، کوشش، جدوجہد، شکوہ، فوج، رسالہ، پانی، شادی، کتاب، ناخن، خون، سبزی، خبر وغیرہ۔ ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں جن سے آپ دامن نہیں بچا سکتے۔ کچھ زبان زد اشعار دیکھیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تیری رہبری کا سوال ہے، ہمیں راہزن سے غرض نہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ اردو کے درجہ بالا اشعار کے علاوہ سینکڑوں ایسے اشعار ہیں جن کا اردو دشمن بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابتدا سے ہی اردو زبان کا سیکولر مزاج رہا ہے۔ اس زبان کی تخلیقات کا سرسری مطالعہ بھی سیکولرزم کو بڑھاوا دیتا نظر آئے گا۔ اس زبان کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، قرض بہت سے مذاہب کے لوگ لکھتے پڑھتے اور بولتے نظر آتے ہیں۔ اردو کی ہر صنف میں غیر مسلم ادبا اور شعراء کی کمی نہیں۔ آزادی کی جدوجہد میں بھی اردو زبان نے بے نظیر کردار ادا کیا ہے۔ اردو صحافت کی ہی بات کی جائے تو بے شمار اردو اخبارات نے ہندوستانی شہریوں کو بیدار کیا، آزادی اور غلامی کے تصور کو عام کیا، انگریزوں کے خلاف ماحول بنانے اور جیل جانے میں اردو صحافی کسی بھی زبان کے صحافی سے پیچھے نہیں۔ متعدد اخبارات کو انگریزوں نے ضبط کر لیا، بند کر دیے گئے، جرمانہ لگایا گیا۔ دہلی، پیام دہلی، اردو گائیڈ، پنجاب،
قومی اخبار، زمیندار، الہلال، کامریڈ، البلاغ، ہمدرد، مدینہ جیسے سینکڑوں اخبارات نے تحریک آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ بالآخر 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تحریک آزادی میں اردو شعراء کے بہت سے اشعار مجاہدین کے دلوں کو گرماتے اور جوش بھرتے نظر آتے ہیں۔ ان اشعار اور بعض اردو نعروں نے تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ انقلاب زندہ باد، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، جے ہند جیسے نعروں نے عوام میں جوش بھرنے کا کام کیا۔ ایسے اشعار جنہوں نے مجاہدین کے لیے جنون کا کام کیا۔ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ غازیوں میں بو رہے جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ غازیوں میں بو رہے جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو بے وفا آئے گی۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ یہ اور ان جیسے بہت سے اشعار، نظمیں اور گیت ہیں جو جنگ آزادی کی جدوجہد میں بڑی شدت کے ساتھ اثر انداز ہوئے ہیں۔ جب جب ملک پر کوئی بھی بیرونی آفت آئی ہے، اردو نے اس کو دور کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ملک کو آزادی مل گئی اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جب وہاں اردو کو اپنا لیا گیا تو ہندوستان کے سامنے ہندی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں تھی جسے ملکی سطح پر اپنایا جا سکے۔ ہندوستان چونکہ شروع ہی سے پاکستان کو اپنا دشمن مانتا رہا ہے، تو ملک کیا اکثریت نے ہندی سے محبت و الفت اور اردو سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان سے زائد مسلمان ہندوستان میں تھے۔ اردو کے چاہنے والے مسلمانوں کے علاوہ پنجابی اور ہندو بھی تھے، مگر پھر بھی اس ملک میں اردو سے نفرت کا دور شروع ہوا اور اردو آہستہ آہستہ اسکولوں میں کم ہوتی گئی۔ 1980 کے بعد اردو کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب پنجابی نوجوان یا ہندو نئی نسل اردو سے نہ صرف دور ہوتی گئی بلکہ اسے منصوبہ بند طریقے سے اردو سے نفرت سکھائی گئی۔ یہ زہر سیاست نے خوب پھیلایا۔ ہندوستان کی اس زبان کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی۔ اب یہ زبان
بہت سی ریاستوں میں دوسرے درجے کی ہو گئی۔ یونیورسٹیز اور کالج کے شعبہ ہائے اردو کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی۔ یو پی سے اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کی بجائے اسے مدرسوں اور ملاؤں کی زبان کہا گیا، جبکہ ہیموتی لنڈن بہگنا اور ملائم سنگھ نے اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کے لیے کام کیے۔ افسوس، آج اردو کا حال بے حال ہے، ہر طرف مایوسی چھائی ہے۔ اردو کی پوسٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ عدالتوں اور محکمہ پولیس سے بہت سے اردو لفظ ہٹائے جا چکے ہیں۔ اردو دشمنی عروج پر ہے۔ کئی ریاستوں کے سربراہان اس کی پرزور مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اردو اداروں میں اردو برائے نام جاننے والوں کا تقرر ہو رہا ہے۔ رضا لائبریری رامپور میں کئی سال سے انٹرویو ہو رہا تھا اور ہر بار NFS ہو جاتا تھا، جبکہ اردو کے کئی قابل پروفیسر امیدوار تھے۔ غیر مسلم اردو والا ملتے ہی تقرر ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ خدا بخش لائبریری میں بھی ہے۔ اردو کے اس حال کے لیے جہاں سرکاریں ذمہ دار ہیں، ہم اردو دان، اردو والے اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اس زبان کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھانا کثرشان سمجھتے ہیں۔ الیکشن میں اردو کا استعمال تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ مسجدوں، قبرستانوں، مدرسوں، درگاہوں کے نام ہندی میں ہوتے ہیں۔ گھروں، دکانوں کے وزٹنگ کارڈ، لیٹر پیڈ، شادی کارڈ وغیرہ اب ہندی اور انگریزی میں ہونے لگے ہیں۔ گھروں میں اردو اخبارات کی جگہ ہندی اور انگریزی اخبارات آتے ہیں۔ پہلے سے لے کر PhD تک کے طالب علم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو اکیڈمیوں میں برسوں کمیٹی اور چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اردو والا آواز نہیں اٹھاتا۔ اردو اخبارات روزنامے، سہ روزہ، ہفت روزہ، 15 روزہ ماہ ناموں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ اردو کے کسی فرد یا ادارے کو اس کی فکر نہیں، جبکہ ہمارے یہاں بہت سے ادارے صوبائی اور قومی سطح کے ہیں۔ مشاعرے وغیرہ میں ہندی کلام لکھ کر لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشاعرے، پروگرام اور سیمینار وغیرہ کے بینرز پر اردو نہیں ہوتے ہیں یا برائے نام ہوتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ تمام اردو والے سیکنڈری سے PhD تک کے اساتذہ، مدارس کے ذمہ داران، اردو اخبار والے، مختلف اردو اداروں کے لوگ، اردو جاننے والے MLA MP حضرات ایک ساتھ مل کر اردو کے لیے ایک تحریک چلائیں۔ اس زبان کا تحفظ ہمارے تشخص، مذہب اور وقار سے جڑا ہے۔ زبان زندہ رہے گی تو ہمارا تشخص برقرار رہے گا۔
آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو بتائیے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اردو کی کیا حیثیت ہے؟ کن ریاستوں میں اردو بولی جاتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے اور کچھ نہ کچھ اردو کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو ہمارے ملک کی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، شیریں زبان ہے۔ خدا کرے کہ یہ زبان ختم نہ ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیے گا۔ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیرین کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر کرتی ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔